الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کل کی مجلس میں رمضان میں دعا کی اہمیت اور دعا کے موقعوں کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھی. آج کی اس آیت پاک میں جو آیت کے اس کے اوپر اور اس کے نیچے جو مضمون ہے وہ روزوں کے سلسلے میں ہے اور درمیان میں یہ آیت ہے. اوپر بھی روزے کا سلسلہ ہے، نیچے بھی روزے کے سلسلے میں بات ہے اور درمیان میں ایک بات عرض کی جا رہی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. وہ کیا کہ ہمارے حبیب آپ سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں تو یعنی جب وہ پوچھیں اللہ کہاں ہیں تو میں قریب ہی ہوں. فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اور میں منظور کر لیتا ہوں ہر اس درخواست کو جو درخواست کرنے والا کرے. جب میں منظور کرتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں، تو اب چاہیے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان کو چاہیے کہ میرے احکام کو قبول کریں اور وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر یقین رکھیں. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لعلہم یرشدون، کہ وہ لوگ رشد و فلاح کو حاصل کر سکیں گے. اب اللہ جل جلالہ رمضان کے بیان اور اس کے ذیل میں دعا کی بات پیش کر رہے ہیں اور اس میں بھی یہ کہ اے ہمارے حبیب جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو عام طور پر اس طرح کی اور بھی آیتیں ہیں یسألونک عن الأہلہ، یسألونک عن المحیض. تو وہاں سب اگر آپ دیکھیں تو جب میرے آپ سے پوچھتے ہیں تو جواب میں قل، آپ فرمائیے یہ بات ہے، یہ بات ہے کر کے اور آیتوں میں ہے. لیکن یہاں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے تھا کہ جب آپ سے میرے بندے مجھے سلسلے میں پوچھتے ہیں، دریافت کرتے ہیں، تو آپ کہیے ان سے قل فإنی قریب، ایسا ہونا چاہیے جیسے اور آیتوں میں ہے. لیکن اللہ جل جلالہ نے اپنے بندے کے سلسلے میں اتنا جو ہے اپنا تعلق ظاہر کیا ہے
تو میرے بندے میرے سلسلے میں دریافت کریں تو آپ فرمائیے یہ بھی نہیں، بلکہ اللہ نے خود پھٹ سے فرما دیا وَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ میں بندوں سے اتنا قریب ہوں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی واسطہ نہیں بتائے، واسطہ بنا کر آپ فرمائیے کہ میں قریب ہوں، ایسا نہیں فرمایا، فرمایا فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں۔ اور اجیب دعوت الداع اذا دعانی، کیا میں درخواست کرنے والے کی جو وہ میری بارگاہ میں درخواست دے تو میں اس کی درخواست کو قبول کرتا ہوں۔ جیسے آج جمعے میں بھی بیان ہوا، اس میں بھی یہ مضمون ہوا، بیان کیا گیا، جب اللہ کا دربار لگے اور کوئی محروم رہے تو وہ کتنا بڑا محروم ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی حکومت جو ہے کسی جگہ زمینیں الاٹ کرے، جیسے کالونیز بناتی ہیں، اس میں گھر وہ دیتی ہے۔ اب اعلان ہو جائے کہ اس مہینے میں جسے جسے گھر کی ضرورت ہے، جو گھر چاہے وہ آ کر لے لے، اور اس کے لیے کوئی شرط بھی نہیں رکھی، یہ ڈاکیومنٹس دینا، وہ ڈاکیومنٹس دینا، اور اس کے لیے کوئی وقت کی قید بھی نہیں، اتنے وقت میں ہی آنا، اتنے بجے ہی آنا، ایسا بھی نہیں۔ اور اس کے لیے کسی کی ریکمنڈیشن لانا، ایم ایل اے سے لاؤ، کا ایم پی کی ریکمنڈیشن ہونا، نہیں تو کسی آفیسر کی ہونا، ایسی بھی کوئی چیز نہیں رکھے، ایک دم جنرل عمومی اعلان حکومت کی طرف سے ہو جائے، اس مہینے کے اندر جس جس کو گھر لینا لے لو۔ اب سب جا رہے ہیں، جانے والے جا رہے ہیں، لے رہے ہیں، اور ان کو الاٹ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی معلوم ہو رہا ہے۔ اب ایک آدمی جو ہے مستی سے، سستی سے، آندھرا کی زبان میں پکڑا لیا نہیں، مجھے کیا کر گو، اب مہینہ ختم ہو گیا تو لوگ کیا بولیں گے؟ اسے گھر نہیں کر کون تو بولے تو کیا بولیں گے؟ نہیں تو تولنچے نے جا کو دیے اسٹیمپو لیا نہیں، فری میں حکومت دے لگتی، جب بڑا مستی دکھایا، سستی دکھایا، اب نہیں ملا اسے جان دے، چھوڑ اسے، کیا اسے پکڑانے کی ضرورت نہیں، کیا پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو ایسے ہی اللہ معاف فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہو، اللہ دینے پر آ جائے اور ہم نہ لیں اور ہم اللہ کی رحمت کو حاصل نہ کریں، اس سلسلے میں سستی ظاہر کریں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا محرومی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سب پریشان ہیں، سب کی ضرورتیں ہیں، تو اس لیے رمضان میں دعاؤں کا خاص اہتمام ہو۔ اب خاص طور سے دعا کا موقع جو ہے عام وقتوں میں بھی ہے ہی، لیکن تہجد کے وقت جو ہے یہ ایسی بات ہے، ایسا وقت ہے جیسے کل بتایا گیا، اور عام لوگ جو ہے اس کی قدر کرتے نہیں، اس کی حفاظت کرتے نہیں۔ ہوتا کیا، وہ نعمت ہاتھ سے چلی جاتی۔ اس کی مثال یہ ہے، ایک ٹینک ہے، اوپر سے پانی پڑ رہا ہے اس پہ، اب وہ ٹینک اچھی رہی تو پانی کی حفاظت ہو تو جو گھر والا ہے وہ پانی اس کے بھی کام آئے گا، اور اگر اس ٹینک سے پائپ لگا کر، نلیں لگا کر اور لوگوں کو دے تو دوسروں کے بھی فائدے کی چیز ہوگی، وہ تو اس کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، دوسروں کو بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ کب؟ جبکہ اس پانی کی حفاظت کی جائے۔ پانی ایک نعمت ہے۔ اب اگر اوپر سے پانی ٹینک میں پڑے اور نیچے سوراخ ہو، ہول ہو، اب اس سے پانی جا رہا ہو، تو اب اوپر سے پانی تو آ رہا ہے لیکن نیچے سے بہہ کے چلا جا رہا ہے۔ ویسے اللہ کی طرف سے کوئی نعمت مل رہی ہے لیکن اس کی حفاظت نہیں کر کے وہ ضائع جا رہی ہے، ہاتھ سے چھوٹ جا رہی ہے۔ تو یہ بات ہوتی ہے اللہ والوں میں اور عام لوگوں میں۔ اللہ والے اللہ کی ہر نعمت کی حفاظت کر لیتے ہیں، اس کو بچا لیتے ہیں، اور خاص طور سے
ان کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے تو ہر چیز اللہ سے مانگ کر لے لیتے ہیں، بندوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، التفات نہیں کرتے۔ ایک واقعہ لکھے ہیں حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں شاہ سنجر ایک بادشاہ کی سلطنت بڑی پھیلی ہوئی تھی۔ تو ایک طرف بادشاہ کی سلطنت، ادھر حضرت پیران پیر کے یہاں مہمان بہت کثرت سے آتے تھے اور مہمانوں کے کھانے پینے کا سلسلہ رہتا تھا۔ جیسے اللہ والوں کے یہاں مہمان آتے ہیں، کھاتے ہیں، جاتے ہیں، یہ صدیوں سے چلا آ رہا۔ ایک بار حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ایک صاحب آئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی لوگ آتے تھے، بڑے بڑے علماء، صلحاء، مشائخ، اور ان کے باقاعدہ کمرے بندے رہتے تھے، اس میں قیام کرتے تھے اور تربیت پاتے تھے، سلوک کا راستہ طے کرتے۔ تو ایک صاحب آئے، خان صاحب، وہ دیکھے حضرت کا ایک نظام چل رہا ہے، وہ پھر پوچھے حضرت یہ کیسا چلتا ہے؟ کہا اللہ چلاتے ہیں ایسا۔ پھر پوچھنے لگے نہیں حضرت پھر بھی کیسا چلتا ہے وہ؟ نہیں اللہ چلاتے ہیں ایسا۔ اچھا کر کے وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد جو جانے کا وقت آیا تو جاتے جاتے وہ بولے حضرت ایک رقم ہے حضرت، یہاں کے خرچوں کے واسطے رکھ لو حضرت، کر کے حضرت کو دیا۔ تو حضرت بولے اللہ ایسا چلاتے ہیں۔ تو ایک نظام ہوتا ہے جو چلتا ہے۔ ایک صاحب یہاں آئے، انہوں بھی ایسا پوچھے، میں بھی ایسا ہی جواب دیا، وہ بھی خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد گاڑی اٹھا کے وہ چل دیا، باہر چلے گئے، روڈ تک چلے گئے، پھر واپس آئے، واپس آ گئے حضرت یہ خانقاہ کے واسطے رکھتی ہو حضرت، میں بولے اللہ ایسا چلاتا ہے۔ تو جبکہ میں یہ قصہ ان کو سنایا بھی ہوں، وہ سن لے کر بھی چلے گئے، پھر پلٹ کے واپس آئے وہ۔ تو حضرت پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرما رہے، ادھر حضرت پیران پیر کے یہاں مہمان بہت کثرت سے آتے تھے اور مہمانوں کے کھانے پینے کا سلسلہ رہتا تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ وقت نے یہ سوچ کر کے حضرت کے یہاں خرچہ بہت ہے، اپنے ملک کا ایک علاقہ جس کا نام نیم روز تھا، نیم روز، اس کے متعلق ایک پروانہ لکھ کر حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے نام بھیجا کہ میں نے نیم روز کا پورا علاقہ اس کی آمدنی سمیت آپ کے لیے فارغ کر کے بطور جاگیر آپ کو دے دیا تاکہ آپ کا خرچہ اس سے نکلتا آ رہے۔ تو جیسے پہلے زمانے میں جاگیردار سنے ہوں گے، تو نواب جو ہے ان کو یہ جاگیر لکھ دیتے تھے، ان کے نام کر دیتے تھے۔ تو اس طریقے سے وہ نیم روز جو علاقہ تھا اس کو حضرت کے نام کرنے کا پروانہ ایسا جو ہے وارنٹ جاری کرتے نا ویسا کیا۔ نیم روز فارسی لفظ ہے جس کا ترجمہ دوپہر کا وقت، مڈ ڈے بولتے نا ویسا، ایک نام تھا۔ جب یہ حکم حضرت کے پاس پہنچا تو حضرت نے جواب میں ایک شعر لکھ کر بادشاہ کے پاس بھیج دیا۔ اسی پرچے میں ایک شعر لکھ کر اس کو واپس کر دیا۔ وہ کیا بولتے ہیں کہ اس کا مضمون کیا ہے؟ بادشاہ کا تخت جہاں ہوتا ہے اس کے اوپر ایک چھتری ہوتی، چھتر، وہ اعزاز کے لیے، شان کے لیے ہوتی ہے۔ اس زمانے میں بادشاہوں کے تخت کے اوپر ایک چھتر سا لگا ہوتا تھا
جو سیاہ رنگ کا ہوتا تھا، کالے رنگ کا، اور یہ سایہ ڈالنے کے لیے لگایا جاتا تھا، وہ چھتر شاہی کہلاتا تھا، اور یہ بادشاہوں کی خصوصیت سمجھی جاتی. آج بھی یہ چھترپتی کر کے ایک نام ہے، سنے رہیں گے آپ لوگ، وہ اسی سے ہے، وہ چھترپتی کے. خیر، اب وہ شیر کا معنی کیا ہے؟ وہ چونکہ کالا تھا اور چھتر اوپر، حضرت فرما رہے ہیں، اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سلطان سنجر کے یہاں بھی جب دربار منعقد ہوتا تھا تو اس کے تخت پر اس طرح کا چھتر لگایا جاتا تھا جس کا رنگ کالا تھا. اب حضرت اس کالے رنگ سے جوڑ کر فرما رہے ہیں سلطان سنجر کے اس چھتر کی طرح میرا نصیبہ بھی کالا ہو جائے اگر میرے دل میں بادشاہ کے ملک کی ذرہ برابر بھی خواہش پیدا ہو. اگر بادشاہ کی دولت، بادشاہ کے ملک کی محبت میرے دل میں پیدا ہو جائے تو میرا نصیبہ بھی ایسے ہی کالا ہو جائے. جب سے مجھے آدھی رات کے ملک یعنی تہجد کی نماز کی اطلاع مل گئی ہے، اس میں بھی حضرت نیم روز جیسا ہے، نیم روز مڈ ڈے، حضرت نیم شب کر کے جوڑ کے لکھتے ہیں شعر میں، آدھی رات کی عبادت، آدھی رات کی مناجات کا جب سے مجھے کیا بھی کی اطلاع مل گئی ہے، اس وقت سے میں اللہ ہی سے میرا تعلق جوڑتا ہوں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض و معروض پیش کرنے کا سلسلہ جب سے میرے سامنے کھلا تب سے میں اللہ ہی سے مانگتا ہوں. اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ دولت عطا فرمائی ہے کہ میں ملک کے نیم روز کو ایک جو کے بدلے میں بھی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یعنی تم نے ایک علاقہ مجھے دیا ہے، اگر تمہاری پوری سلطنت کی میرے دل میں صرف خواہش بھی ہو تو اس کو بھی میں اپنے لیے بدنصیبی سمجھتا ہوں. تو یہ تھے اللہ والے. اللہ والے تو وہ تھے کہ رات کے وقت اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضری کو کتنی اہمیت دیتے تھے کہ بادشاہوں کے بڑی بڑی سلطنت کی بھی ان کی نگاہوں میں کوئی وقعت نہیں تھی. اور واقعہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بندوں کے واسطے اس وقت خصوصی دربار سجایا جاتا ہے اور ان کو حاضری کی اجازت دی جاتی ہے اور وہاں سے اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کے سوال کو پورا کروں. اب دیکھو، ایک ہوتا ہے ہم حکومت کے سامنے جا کر کوئی اپلیکیشن دیں، کوئی جو ہے کسی چیز کی درخواست کریں، جیسے عام طور سے دفتری کاموں کے لیے کتنی مرتبہ جانا پڑتا، پھر کیا ایک جناب بولے حضرت وہ کام کراتے کراتے میری جوتیاں گھس گئی، وہ کام کرانے عمر نوح ہونا اور عمر نوح ہونا اور خزانہ نمرود ہونا پورا ختم ہو جاتا، عمر گھس جاتی کیا، اور صبر ایوب ہونا کیا بولا تو ویسا حکومت کے کام کراتے کراتے کیا ہو جاتے، عمر گھس جاتی. تو ہم جا کر بار بار جو ہے درخواست دے رہے ہیں، یہ اپلیکیشن دے رہے ہیں، ہماری طرف سے لیٹر دے رہے ہیں، اور ایک ہے اب حکومت خود کہے کہ آؤ آ کر جسے لینا لے لو، جو منظور کرانا ہے کرا دو. تو کتنا فرق ہے یہ. اب یہ اوقات ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت خود یہ بندوں کو معاف کرنے، بندوں کو عطا کرنے تیار ہے. اسی کو اور ایک بزرگ فرماتے ہیں، حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر کہیں بادشاہ وقت کی طرف سے اعلان ہو جائے
کہ آج ایک عام دربار لگنے والا ہے اور کسی کو روکا نہیں جائے گا، جس کی جو حاجت ہو وہ آ کر پیش کرے، ضرور پوری کی جائے گی۔ تو آپ ہی اندازہ لگائیے کہ لوگ وہاں کیسے بھیڑ اور ہجوم کریں گے۔ اور بادشاہوں کا بادشاہ اللہ تعالیٰ جو سب کا خالق و مالک، اور روزانہ رات کے آخری حصے میں دربار لگا کر اعلان کرتا ہے کہ آؤ اور اپنی حاجتیں مجھ سے مانگو، میں تمہاری حاجتیں پوری کرنے والا ہوں۔ لیکن اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہوگی کہ اس وقت ہم غفلت کی نیند سوئے رہتے ہیں، پھر دن میں لوگوں کے دروازوں کے چکر کاٹتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے حقیقت تو یہ ہے کہ ایک مومن کی شان تو یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس کا اہتمام کر لے۔ اخیر رات میں 2 رکعت کی توفیق مل جانا بہت بڑی بات ہے۔ آدمی اگر اس کی عادت ڈالے گا تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص تعلق پیدا ہوگا۔ صالحین کا شیوہ یہی بتایا گیا ہے کہ وہ اس نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں بھی اس کی بہت تاکید ہے۔ اسی وجہ سے یہ بزرگوں نے کتابوں میں الگ الگ جو ہے چیپٹر لکھے ہیں، اور اس میں بعض بزرگوں نے اس رات کی نماز کے سلسلے میں بہت تفصیل سے جو ہے روایتیں جمع کی ہیں، حدیثیں جمع کی ہیں، آیتیں جمع کی ہیں۔ چنانچہ علامہ نووی رحمہ اللہ نے بھی اس سلسلے کی بہت سی حدیثیں جمع کی ہیں اور آیات پیش کی ہیں، جن میں سے 2 آیتیں کل پڑھی گئی تھی، تتجافی جنوبہم عن المضاجع۔ قرآن کریم میں اللہ کے نیک بندوں کی علامت اور نشانی بتلائی گئی ہے کہ ان کے پہلو یعنی ان کے جسم ان کی خواب گاہوں اور بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ سوتے نہیں ہیں، اللہ کے سامنے عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ رات میں بہت کم سوتے تھے، گویا ان کا زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرتا تھا۔ معلوم ہوا کہ آدمی اگر اس کو لازم پکڑ لے تو سارے مسائل کا حل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کی خاص گھڑیوں میں اور خاص طور سے تہجد کے وقت میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے اپنی ضرورتوں کو پیش کرنے اور اللہ سے منانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمانے اللہم لک الحمد لک الشکر یا ربی یا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وأصلح لنا ما كان فاسدا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلي وسلم على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ الحمد لله۔